وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں شہنشاہ کون مکان رحمت عالم روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، مسئلہ زکوٰۃ سے متعلق کچھ گفتگو گزشتہ جمعہ میں ہو چکی ہے. کچھ مسائل زکوٰۃ سے متعلق، اعتکاف سے متعلق، شب قدر کے متعلق ظاہر ہے وقت بہت مختصر رہتا ہے اور اتنی طویل گفتگو بہت مشکل ہے. اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ زکوٰۃ کا جو مسئلہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے وہ ہمیشہ علماء کی طرف رجوع کر کے اور ان سے زکوٰۃ کے مسائل تفصیل کے ساتھ آپ جان لیں. معزز سامعین، گزشتہ جمعہ میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ 4 ہی طرح کے مال ہیں جن میں زکوٰۃ فرض ہے. جن میں 3 تو وہ مال ہے جن میں زکوٰۃ لازم ہے: سونا چاندی، روپیہ اور پیسہ. ایک مال سامان تجارت کسی بھی چیز کی ہو. دوسرا مال چرائی کے جانور جو سال کا اکثر حصہ چراگاہوں میں گزارتے ہوں. تیسرا مال کھیتی باڑی، باغات. یہ چوتھا مال ہے جس میں غربا و مساکین کا حق ہے، جس کو زکوٰۃ کے بجائے عشر سے تعبیر کیا جاتا ہے. اگر آپ نے اپنی کھیتی باڑی کو سیراب ہی نہیں کیا ہے، مثلاً وہ دریا کے کنارے ہے، نہر کے کنارے ہے، پانی کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، غلہ یوں ہی تیار ہو گیا، یا بارش کے پانی سے سیراب ہوا، غلہ تیار ہو گیا، آپ نے باغ تیار ہو گیا، آپ نے پانی خرید کر کے نہ تو کھیتی میں ڈالا اور نہ ہی باغ میں ڈالا، تو کل پیداوار کا 10واں حصہ واجب ہے. اسی کو عشر کہا جاتا ہے. اس میں کوئی نصاب نہیں ہے. جو پیدا ہو، سرکار فرماتے ہیں ما اخرجت الارض ففیہ العشر. زمین جو کچھ پیدا کرے اس کا 10واں حصہ غرب و مساکین کا ہے، جس کو عشر کہا جاتا ہے. یہ واجب ہے. اور اگر آپ نے اپنی کھیتی میں جو پانی یا کھاد وغیرہ ڈالا ہے خرید کر کے، ٹیوب ویل سے ڈالا ہے آپ نے پانی، چاہے وہ آپ کا اپنا ٹیوب ویل ہو، چاہے دوسرے کے ٹیوب ویل سے آپ نے گھنٹے کے حساب سے پانی لیا ہو، اگر اس طرح آپ کا باغ یا آپ کی کھیتی تیار ہوتی ہے، تب اس صورت میں کیونکہ لاگت و خرچ آپ پر زیادہ آیا، اس لیے شریعت مطہرہ بجائے 10واں حصہ کے 20واں حصہ واجب قرار دیتی ہے. یعنی اگر بغیر پانی خریدے ہوئے آپ نے کھیت و باغ کو سیراب کیا تو کل پیداوار کا 10واں حصہ، 10 من میں 1 من، 10 کنٹل میں 1 کنٹل مثلا. اور اگر خرید کر آپ نے پانی سیراب کیا تو 20واں حصہ، یعنی 20 من میں 1 من، 20 کنٹل میں 1 کنٹل. یہ تو کھیتی اور باڑی کے تفصیلات ہیں.
بہت آسانی سے آپ کے دماغ میں بیٹھ گئے ہوں گے، لاگت کم ہے تو عشر دینا پڑے گا، لاگت زیادہ ہے تو پھر نصف عشر ہے، یعنی 20واں حصہ۔ وہ چاہے کسی بھی چیز کی کھیتی ہو، چاہے کسی بھی چیز کا پھل ہو، یہاں تک کھیرا، ککڑی، سبزیاں، اور اب تو سائنسی ترقی کی وجہ سے کھیت میں 3 فصل تیار کیا جا رہا ہے، بعض جگہ 4 فصل تیار ہوتے ہیں، تو چاہے جتنا فصل پیدا ہوگا ہر فصل کا اس کا عشر یا نصف عشر واجب ہوگا۔ اگر یہ بات دماغ میں بیٹھ گئی تو گفتگو آگے بڑھے۔ پالیسی خریدتے ہیں آپ، کوئی بھی پالیسی ہو، بیمہ کروایا آپ نے، ہر بیمہ کرانے والے کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھے سالانہ کتنی قسطیں جمع کرنا ہے۔ آپ نے پالیسی میں جتنا پیسہ جمع کیا ہے، چاہے وہ زندگی کا بیمہ ہو، چاہے دکان اور مکان کا بیمہ ہو، فسادات کی وجہ سے علماء نے مجلس منعقد کر کے اپنے مکانوں اور دکانوں کو بھی بیمہ کرانے کی اجازت دی۔ اس کا یہ فائدہ ہوا کہ اگر فسادات میں آپ کی دکان تباہ ہو گئی، مکان آپ کا برباد ہو گیا، تو بیمہ کمپنی اس کو دوبارہ بنائے گی۔ ہر شخص کو یہ معلوم رہتا ہے کہ مجھے کتنی قسط، یہ بھی ہے۔ اب بیمہ کے جواز و عدم جواز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، گفتگو صرف ہو رہی ہے، ورنہ آپ بیمہ آپ گاڑی کا کراتے ہیں، گاڑی کا بیمہ کرانا جائز ہی نہیں ہے، لیکن ایک مجبوری ہے قانونی کہ آپ جب تک ایک گاڑی کا بیمہ نہیں کرائیں گے آپ کو گاڑی ملے گی نہیں، ایک مجبوری کے تحت آپ کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، جتنی رقم پالیسی میں آپ جمع کرتے ہیں، اب مالک نصاب اگر ہیں تو کوشش کیجئے کہ سالانہ اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیے، جتنا آپ نے جمع کیا۔ ظاہر ہے منفعت آپ کو 5 سال یا 10 سال یا 15 سال کے بعد ملے گی، تو منفعت کی زکوٰۃ اس وقت ہوگی جب آپ کو منفعت ملے گی، لیکن جو اصل رقم آپ نے جمع کر رکھا ہے پالیسی میں آپ کو معلوم رہتا ہے، اس لیے کوشش کیجئے کہ جو دیگر مالوں کی زکوٰۃ دیتے ہیں آپ اس کی بھی زکوٰۃ دیتے رہیے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، خدا نخواستہ آپ نے زندگی کا بیمہ کرا لیا تھا اور اس میں جمع کردہ جو رقم ہے آپ نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی تھی، تو آپ کے مرنے کے بعد آپ کے وارثین اسے لیں گے۔ ظاہر ہے وارثین سے امید ہی مت رکھیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں گے، وہ تو جلد سے جلد اس رقم کو حاصل کر کے آپس میں شرعی حصے کے مطابق تقسیم کر لیں گے، معاوضہ آپ سے ہوگا۔ اس لیے اسی میں بہتری ہے کہ پالیسی جو بھی آپ لیے ہوں، آپ کو معلوم ہے، آپ کے پاس کاغذات رہتے ہیں کہ اتنا پیسہ ہم نے جمع کر رکھا ہے، تو دیگر مالوں کے زکوٰۃ کے ساتھ اس کی بھی زکوٰۃ ادا فرماتے رہیے۔ یہی حال ہے ڈاک خانے کے اندر اگر آپ ایف ڈی کراتے ہیں یا آپ بینک میں ایف ڈی کراتے ہیں تو ان کا بھی حکم یہی ہے کہ جو رقم آپ نے اصل میں جمع کی ہے سال بہ سال اس کی زکوٰۃ آپ نکالتے رہیے۔ ہاں جب اس کی منفعت ملے گی تو آخری سال اصل رقم اور منفعت جو کچھ ہے اس کی زکوٰۃ آپ پر فرض ہوگی۔ آپ ڈاک خانے میں بھی ایف ڈی کرا سکتے ہیں، بینک میں بھی ایف ڈی کرا سکتے ہیں، جو زائد رقم ملے گی اس کا لینا بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ جیسے آپ سول اکاؤنٹ میں پیسہ جمع کرتے ہیں اور گورنمنٹ سال بہ سال اس میں 4% یا 5% جو بھی ان کا طریقہ ہو وہ منفعت دیتے ہیں، اس کا لینا بھی جائز ہے، اب اسے لے کر ہر جائز کام میں خرچ کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین، مصرف زکوٰۃ کیا ہے؟ رشتہ داروں میں کن کن رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کن کن مسلمانوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ دماغ میں یہ بات یاد رکھیے کہ سید یا ہاشمی النسب، یہ یاد رکھیے، دو لفظ دو لو، ہاشمی اور سید دونوں میں فرق ہے۔ جو سید ہوگا وہ ہاشمی ضرور ہوگا، لیکن ہر ہاشمی سید نہیں ہوتا۔
مولا علی سید نہیں ہے، ہاشمی و نسب ہے، کیونکہ سید کہتے ہیں حضرت فاطمہ کے حسن و حسین کے ذریعے جو اولاد پیدا ہوئی انہیں سید کہا جاتا ہے۔ مولا علی ان کے اولاد میں ہیں کیا؟ مگر وہ ہاشمی ہیں۔ عبد المطلب کے بیٹے اور پوتوں سے جو نسل چلتی ہے اس کو ہاشمی کہا جاتا ہے، اس لیے جو سید ہوگا وہ ضرور ہاشمی ہوگا، لیکن ہر ہاشمی سید ہو ایسا نہیں ہے۔ سرکار حسن و حسین یہ ہاشمی بھی ہیں، سید بھی ہیں۔ جو ہاشمی ہیں سید ہیں انہیں زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ یہ مال کا میل ہے، وہ نبی وہ آل رسول ہیں، ان کی آپ کو خدمت کرنا ہے تو ہدیہ دیجیے، تحفہ دیجیے، سرکار کی روح خوش ہوگی، اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ کوئی غریب آدمی ہے، انتہائی غریب ہے، اور ڈاکٹر کے فیس دینے کا بھی اس کے پاس پیسہ نہیں، آپ خود اپنی زکوٰۃ سے اس کے ڈاکٹر کے فیس ادا کرنا چاہے نہیں کر سکتے، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے فقیر کو مالک بنانا شرط ہے۔ ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں، اس بیمار کی مدد کرنا چاہتے ہیں زکوٰۃ سے تو زکوٰۃ کی رقم اس بیمار کے ہاتھ میں دے کر اسے مالک بنا دیجیے، اب وہ خود اپنی طرف سے ڈاکٹر کے فیس دے دے۔ یہی حکم ہے اس کی دواؤں کا، دوا اسے دلانا ہے اور اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، آپ زکوٰۃ کی رقم دے کر اس کو مالک بنا دیجیے، وہ اپنے دوائیں خرید لے گا، یا اسے دے کر آپ مالک بنا دیجیے۔ مالک ہونے کے بعد وہ کہے کہ بھیا میں جا نہیں سکتا، میں نے آپ کی زکوٰۃ قبول کر لی ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب آپ مجھے دوا خرید کر لا کر دے دیجیے، اب آپ جا سکتے ہیں، خرید کر لا کر دے سکتے ہیں۔ نابالغ بچے جن کے ماں باپ مالدار ہوں، شریعت میں مالدار اسے کہا جاتا ہے جو بالغ نصاب ہو، اس کو غنی کہتے ہیں۔ نابالغ طالب علم جن کے باپ غنی ہیں، آپ انہیں زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، یہ بات دماغ میں بٹھا لیجیے۔ نابالغ بچے، بار بار میں نابالغ بول رہا ہوں، نابالغ بچے کو آپ زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتے ہیں اور اس کا باپ غنی ہے تو چونکہ وہ باپ ہی اس کا سرپرست ہے، وہی اس کی پرورش کرے گا، اس لیے اسے زکوٰۃ کی رقم آپ نہیں دے سکتے۔ لیکن بالغ بچہ ہے، وہ تعلیم حاصل کرنا ہے اور اس کا باپ فیس بھی نہیں دے رہا ہے یا نہیں دینا چاہتا ہے، تو اب اس بالغ بچے کو جو تعلیم حاصل کر رہا ہے اسے آپ زکوٰۃ کی رقم دے کر اسے مالک بنا سکتے ہیں، وہ اپنے فیس میں ادا کر سکتا ہے۔ تو بالغ و نابالغ کا ایک فرق یاد رکھیے، نابالغ جس کا باپ غنی ہو آپ اسے زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے، بالغ چاہے اس کا باپ کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو وہ اپنا الگ حکم رکھتا ہے۔ اگر وہ مالک نصاب نہیں ہے اور تعلیم کے لیے وہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہماری تعلیم رک جائے گی، میرا باپ مجھے مدد نہیں کرتا، اس لیے آپ مجھے زکوٰۃ کی رقم دے دیجیے، تو اس بالغ بچے کو جو صاحب نصاب نہیں ہے آپ اس کی مدد زکوٰۃ کی رقم سے کر سکتے ہیں۔ خاندان میں کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے، حدیث شریف اور فقہاء اسلام نے فرمایا ہے وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، یعنی زکوٰۃ کی ادائیگی ان لوگوں سے شروع کرو جو تمہارے پرورش میں یا تمہارے خاندان میں یا تمہارے اعز و اقربا میں آتے ہو، انہیں دینے سے دو ثواب آپ کو ملے گا، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی اور صلہ رحمی پر بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بہن یا آپ کا بھائی یا بہن اور بھائی کی اولاد ہے، انہیں زکوٰۃ آپ دینا چاہتے ہیں، وہ اگر بھائی غنی نہیں ہے، فقراء میں آتا ہے، مالک نصاب نہیں،
تو آپ اسے زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ آپ کی بہن ہے، غریب ہے، اسے آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ اب کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کا نام سن کے بھڑک اٹھتے ہیں کہ میرا بھائی مجھ کو زکوٰۃ دے رہا ہے، تو زکوٰۃ لینے میں وہ شرم محسوس کرتے ہیں۔ اب فقہائے اسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ سے بری ذمہ ہونے کے لیے ضروری ہے زکوٰۃ کی نیت۔ مال آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے نکال دیا، اب اسے دینا ہے اپنے کسی عزیز کو، بھائی کو یا بہن کو یا ان کے اولادوں کو، تو یہ بتا کے دینا ضروری نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہے، ورنہ وہ شرم کے مارے لیں گے بھی نہیں۔ آپ انہیں عطیہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں، آپ انہیں عیدی کہہ کر کے بھی دے سکتے ہیں، آپ انہیں تحفہ کہہ کر کے بھی دے سکتے ہیں۔ تو خاندان میں بھائی، بھتیجے، چچا، پھوپھا وغیرہ، ان کی اولادیں، آپ ان کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ کن کو نہیں دے سکتے؟ جن کی نسل میں آپ ہیں، چاہے وہ باپ کی جانب سے ہو، چاہے وہ ماں کی جانب سے ہو۔ باپ کو، ماں کو، باپ کے باپ کو اوپر چلے جائیے، ماں، اس کا باپ، اس کی ماں، اوپر چلے جائیے، ان میں سے کسی کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ ان کو اصول کہا جاتا ہے۔ اب آپ نیچے جائیے جن کو فروع کہا جاتا ہے، تو اپنے بیٹے کو آپ زکوٰۃ دینا چاہیں نہیں دے سکتے، اب بیٹی کی اولادوں کو بھی آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، وہ چاہے اولاد ذکور ہوں چاہے اولاد اناث ہوں، یعنی بیٹے کا بیٹا اور اس کا پوتا، پر پوتا، لکڑ پوتا، نیچے چلے جائیے، ایسے نواسا یا نواسی نیچے چلے جائیے۔ جن کی نسل میں آپ آتے ہیں وہ نہیں دے سکتے، جو آپ کی نسل میں آتے ہیں فروع جنہیں کہا جاتا ہے انہیں نہیں دے سکتے ہیں۔ شوہر بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتی، بقیہ جتنے اعز و اقارب ہیں آپ ان سبھی کو زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ زکوٰۃ بتا کے دینا بھی ضروری نہیں، آپ تحفہ یا عیدی کہہ کر کے بھی انہیں دے سکتے ہیں، بشرطے کہ زکوٰۃ کی رقم آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے نکال کے رکھ دیا ہو۔ معزز سامعین، اگر آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم کسی انجمن کو دیتے ہیں یا کسی مدرسے میں داخل کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، تاکہ اس مدرسے کے ذمہ دار یا اس تنظیم کا سیکریٹری یا صدر پہلے اس کو ہیرے شری کرائے تاکہ زکوٰۃ کی رقم ادا ہو جائے، اس کے بعد غرب و مساکین اور کتابوں پر اور ان کے اخراجات کو اسے خرچ کرے گا۔ تو کسی انجمن کو یا کسی ادارے کو آپ دینا چاہتے ہیں، اب ایسی صورت میں بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ مسجد میں آپ زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنا چاہیں نہیں کر سکتے، آپ مسجد میں عطیہ دیجیے۔ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ مسجد کو پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کے پاس کوئی آمدنی نہیں، تو آپ کسی غریب کو زکوٰۃ کی رقم دے دیجیے، وہ جب مالک ہو جائے گا تو وہ جہاں چاہے صرف کر سکتا ہے، وہ اپنی طرف سے چندہ مسجد کو بھی دے سکتا ہے، اس طرح آپ کی زکوٰۃ ادا ہوگی۔ اگر یہ مسئلہ دماغ میں آپ کے بیٹھ گیا ہو کہ زکوٰۃ کن کن عزیزوں کو دے سکتے ہیں کن کو نہیں، اب گفتگو اور آگے بڑھے۔ معزز سامعین، آج کی رات چھوٹی شب قدر کی ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، یہ رمضان کے عشر اخیرہ کی طاق راتیں ہیں۔ 5 حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان مبارک کے عشر اخیرہ کے طاق راتوں میں تلاش کرو۔ طاق راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29 ہے۔ اس تعلق سے حدیث پاک ہے، عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہے۔ اس لیے خوش قسمت ہے وہ لوگ
جو مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، کیونکہ ان کے لیے شب قدر کا ملنا یقینی ہے، ان کا ہر لمحہ مسجد میں گزرتا ہے۔ اعتکاف کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پورے شہر میں کسی ایک مسجد میں بھی معتکف بنیت اعتکاف بیٹھ گیا تو پھر سارے ہی شہر سے سنت مؤکدہ کا جو مطالبہ تھا وہ ساقط ہو گیا۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر مسجد میں معتکف بیٹھے، ایک مسجد میں بھی اگر بیٹھ گیا تو پورے شہر سے، کیونکہ اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، لہذا پورے شہر سے ساقط ہو گیا۔ لیکن چونکہ اعتکاف ایک بہت عظیم عبادت ہے، اس لیے کوشش یہی کرنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ مسجدوں میں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اعتکاف میں بیٹھے اور پوری امت کے لیے دعا کریں۔ اگر آپ رات کی شب بیداری نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ کیجیے کہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھیے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھیے، کیونکہ ایک حدیث پاک میں آیا ہے کہ اگر عشاء کی نماز آپ نے باجماعت پڑھ لی تو آدھی رات کے شب بیداری اور عبادت کا ثواب مل گیا، اور اگر فجر کی نماز آپ نے باجماعت پڑھ لی تو پوری رات کے شب بیداری کا ثواب مل گیا۔ اعتکاف میں آپ بیٹھ گئے تو شرعی اور طبعی ضرورت کے علاوہ آپ کسی چیز کے لیے باہر نہیں نکل سکتے۔ شرعی ضرورت کیا ہے؟ شرعی ضرورت یہ ہے کہ آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، تو معتکف اگر جس مسجد میں بیٹھا ہے وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی تو شرعی ضرورت میں داخل ہے کہ وہ کسی دوسری مسجد میں جہاں جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں اتنا پہلے جائے کہ وہاں خطبے سے پہلے وہ سنت ادا کر لے اور پھر نماز میں شریک ہو۔ وہاں بھی سنتیں وہ پڑھ سکتا ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ فرض میں شریک ہونے کے بعد اپنے مسجد میں واپس چلائے، پھر وہی سنت و نوافل کو ادا کرے۔ یہ ہے شرعی ضرورت۔ طبعی ضرورت کیا ہے؟ پخانا، پیشاب کرنا، مسجد میں احتلام ہو گیا، نہانے کی حاجت ہے، جمعہ کی نماز کے لیے غسل کرنا ہے، تو جمعہ کی نماز کے غسل معتکف کر سکتا ہے۔ معزز سامعین، کوئی گھر سے کھانا لانے والا نہیں ہے، مسجد میں کھانے کا انتظام نہیں، تو معتکف خود بھی گھر جا کر کے اپنا کھانا لا سکتا ہے، مگر اس کا خیال رکھے گا کہ کسی سے گفتگو میں مشغول نہیں ہوگا۔ شرعی ضرورت میں یہ بھی داخل ہے کہ جس مسجد میں وہ ٹھہرا ہوا تھا اعتکاف کے لیے سے مسجد گر گئی، اب وہ اعتکافی کے لیے سے دوسری مسجد میں جو قریب تر ہو وہاں منتقل ہو جائے بلا ضرورت۔ نہ شرعی ضرورت ہے نہ طبعی ضرورت ہے، بلا ضرورت اگر وہ مسجد سے ایک لمحے کے لیے بھی باہر ہوا تو اعتکاف اس کا فاسد ہو جائے گا۔ اعتکاف میں آپ بیٹھے ہوئے تھے، بیمار ہو گئے شدید آپ، یہ بھی ایک طبعی ضرورت ہے۔ اب آپ ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے جائیں گے اپنے آپ کو تو اس دن کا اعتکاف آپ کا فاسد ہو جائے گا، پورا اعتکاف نہیں فاسد ہوگا، اس دن کا اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اس لیے جو اعتکاف فاسد ہوا ہے بعد میں اس کی قضا کرنی پڑے گی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ہر سال اعتکاف فرمایا، یہی سنت مؤکدہ ہونے کی دلیل ہے۔ ایک بار حضور نے پہلے رمضان کے عشرے اول میں اعتکاف فرمایا، 11 تاریخ کو نکلنے لگے تو حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ جس کی آپ تلاش کر رہے تھے وہ آگے ہے۔ پھر آپ نے 20 عشرے میں پھر اعتکاف فرمایا۔ آپ نے جب نکلنا چاہا 20 تاریخ کو تو حضرت جبریل حاضر کہا یا رسول اللہ جس کی آپ تلاش کر رہے تھے وہ اور آگے ہے، یعنی شب قدر ہے۔ اب حضور نے پھر عشرے اخیرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر مسلسل آپ اعتکاف فرماتے رہے۔ ایک بار ایسا ہو گیا کہ حضور نے جب اعتکاف فرمایا تو بہت ساری ازواج مطہرات نے بھی اپنے خیمے مسجد نبی میں لگا دیے کہ ہم بھی اعتکاف کریں گے۔
اب وہ سرکار فجر کی نماز بعد نکلے، دیکھا کئی خیمہ لگا، وہ کہا یہ کیا ہے؟ یہ فلاں کا ہے، فلاں ہریا ہے، فلاں ہریا۔ اب حضور نے فرمایا کہ سارے خیمے ختم کر دو، اور حضور بھی بات تشریف لے آئے۔ اس لیے عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ ہے۔ انہیں اگر اعتکاف کرنا ہے تو اپنے مکان میں جس کمرے کو انہوں نے عبادت کے لیے خاص کر رکھا ہے، اعتکاف کے نیت سے اسی کمرے میں رہے گی۔ لیکن کھانا اور پکانے کے لیے جو کچن نہیں جا سکتے ہیں، اگر ان کو خود اپنے ہاتھ سے کھانا بنانا ہے تو اسی کمرے میں بنائیں گے جس کمرے میں معتکفہ ہے وہ، یا ان کے گھر کے لوگ کھانا بنا کر کے ان کو کمرے میں پہنچا دیا کرے، وہ پاخانہ پیشاب کے لیے جا سکتے ہیں۔ اگر خون حیض آ گیا تو اعتکاف ختم ہو گیا، کیونکہ حیض اور نفاس سے اور مرد کا احتلام سے پاک ہونا بھی ضروری ہے اعتکاف کے لیے۔ اور کوئی عورت اعتکاف کرنا چاہے تو اسے چاہیے پہلے اپنے شوہر سے اجازت لے لے، وہ اجازت دے تبھی وہ اعتکاف میں بیٹھے، کیونکہ شوہر کی خدمت کرنا واجب ہے، اور اعتکاف میں بیٹھتا ہے سنت۔ ظاہر ہے واجب جو ہوتا ہے وہ سنت سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے شوہر کی اجازت ملنے کے بعد ہی وہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ شب قدر بہت سارے صحابہ اور بہت سے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ طاق راتوں میں ہے، اس لیے ہر طاق رات کو چھوٹی شب قدر کہتے ہیں۔ لیکن صحابہ میں حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی، ان حضرات کا موقف یہ تھا کہ یہ 27ویں شب ہوتا ہے۔ اماموں میں اور مشائخ میں حضرت غوث اعظم کا بھی ارشاد یہی ہے کہ 27ویں شب ہوتا ہے۔ اماموں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ارشاد یہی ہے کہ وہ 27ویں شب کو ہوتا ہے، اس لیے 27ویں شب کو بڑی شب قدر کہا جاتا ہے، بقیہ طاق راتوں کو چھوٹی شب قدر کہا جاتا ہے۔ شب قدر کی خاص دعا جو اللہ کے نبی نے اپنی اہلیہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو فرمایا، حضرت عائشہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ، اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ آج شب قدر ہے تو ہم کون سی دعا کثرت سے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہم انک عفو وتحب العفو فاعف عنی، اسے کثرت سے پڑھو۔ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے، وتحب العفو، اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے۔ معزز سامعین، شب قدر کی پہچان بھی علماء نے بتائی ہے۔ اگر طاق راتوں میں بارش ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ شب قدر ہے۔ شب قدر کی رات معتدل ہوتی ہے، نہ بہت ٹھنڈی نہ بہت گرم۔ شب قدر میں کتے نہیں بھوکتے، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی عبادت مشغول ہوتی ہے۔ سورج جب صبح کے وقت نکلتا ہے تو اس کے اندر وہ شدت نہیں ہوتی ہے جو عام دنوں میں ہوتی ہے، کیونکہ شب قدر میں رب العالمین اپنے بندوں پر کرم فرماتے ہوئے آسمان اول میں اجلاس و جلوہ فرماتا ہے، اس کے جلوے کے سامنے یہ تمام روشنیاں مان پڑ جاتی ہیں۔ شب قدر میں کی ایک پہچان یہ بتائی گئی کہ سمندر کا کھارا پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ واقعات کی روشنی بتانے کا ٹائم نہیں، اس لیے عزیزو اتنی بات کا یاد رکھیں، آئندہ انشاءاللہ صدقہ فطر وغیرہ سے متعلق گفتگو ہوگی۔ اللہ ہماری اس گفتگو کو قبول فرمائے، ہماری اور آپ سب کے روزوں کو قبول فرمائے۔